آج ہمیں صحابہ کرام کے بارے میں عقلی استدلال کر کے اور فلسفہ جھاڑ کے ہمارے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب سیدہ فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال کھا لیا تھا۔ استغفر اللہ۔ جس ابو بکر نے حضور علیہ السلام پر سب کچھ قربان کر دیا، اس ابو بکر نے بھی فاطمہ کا مال کھایا۔ استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنا مجھے ابو بکر کے مال نے فائدہ دیا ہے، اتنا کسی کے مال نے فائدہ۔ اب حضور کی بات مانے، حدیث مانے یا فلسفہ مانے؟ حضور علیہ السلام کی بات مانیں گے، آپ کی بات نہ مانے تو ہم ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ تو حضور علیہ السلام جب مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو حضور علیہ السلام کا اپنی ذاتی اپنا مکان موجود تھا، جو آپ کو آپ کے والد گرامی کی وراثت میں ملا تھا مکہ المکرمہ میں۔ اصل بات چھپاتے ہیں، ہمارے نبی بھی حق کو واضح کرنے کے لیے آئے تھے، اور ہمارا دامن جن کے ساتھ وابستہ ہے وہ بھی علماء حق ہیں، اور سب کس کا نام لیں، کیا کیا صفائی پیش کی، کیا کیا حق و صداقت کے پرچم بلند کیے انہوں نے۔ اصل میں یہ بات چھپانا مقصود ہے کہ حضور علیہ السلام جب تشریف لے آئے مدینہ طیبہ، عقیل نام یاد رکھے، کیا نام تھا؟ عقیل۔ کہ کس کے بھائی تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ انہوں نے حضور علیہ السلام، یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے آپ کے ہجرت فرما جانے کے بعد مکہ میں آپ کا مکان بیچ دیا تھا۔ اس کی بات کوئی نہیں کرتا، اس پر پردے ڈالے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ تشریف لائے، حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ اب آج آپ قیام کہاں فرمائیں گے؟ آپ کا تو ایک مکان تھا جو آپ چھوڑ کر گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ عقیل نے ہمارے لیے چھوڑا ہی کیا ہے کہ ہم اپنے گھر میں جائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے بطور شکر کے مکہ المکرمہ کی زندگی میں شام ابی طالب نے جو وقت گزارا تھا، مکہ فتح ہونے کے بعد جب 8 ہجری میں مکہ المکرمہ فتح ہوا اور اس بیت اللہ پر اللہ اور اللہ کے رسول کی صدائے حق بلند ہوئی، تو اس موقع پر بطور شکر کے حضور علیہ السلام شام ابی طالب میں آپ نے قیام فرمایا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں مجھے جیل میں ڈالا گیا تھا، مجھے بند کیا گیا تھا، میرا شوشن بائیکاٹ کیا گیا تھا، آج اللہ نے فتح دی ہے، آج بھی اسی مکان پر رکھیں گے۔ نعرہ تکبیر، محمد ہمارے بڑی شان ہے، محمد ہمارے بڑی شان ہے۔ یہ بات میں نے عرض کیا آپ کو، اس حوالے کا ذمہ دار ہے شیخ الاسلام امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر یہ بات بیان کی ہے، اور ان کے بارے میں امام اہل سنت سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمت اللہ علیہ نے، میں نے حضرت سے یہ جملہ سنا تھا، مولانا سرفراز خان صفدر کے بارے میں امام اہل سنت سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے زمانے کے اشرف علی تھانوی ہیں مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ آج حضرات صحابہ کرام کا محبت ہمارے دلوں میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر ابو بکر کی محبت ہمارے دلوں سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مر سکتے ہیں، ابو بکر صدیق کی محبت ہمارے دلوں سے کوئی نہیں نکال سکتا، کوئی نہیں نکال سکتا۔ وہ تو جان فدا کرنے والے تھے، وہ تو مال خرچ کرنے والے تھے، ہر حال ہر گھڑی ہر آن
حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے، انہوں نے حضور کا مال کھایا، استغفر اللہ۔ آپ سے ایک اور سوال، یہ بھی امام اہل سنت سید ابو معاویہ بزرگ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے، فرمایا کرتے تھے جب حضور نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر کس غار میں آپ نے قیام فرمایا تھا؟ غار ثور میں یا غار حرا میں؟ غار ثور میں آپ نے قیام فرمایا تھا۔ کتنے دن؟ 3 دن اور 3 راتیں آپ نے قیام فرمایا تھا۔ اگر ابو بکر کا مال اس قابل نہ ہوتا، ابو بکر کے مال میں اگر کوئی اونچ نیچ ہوتا، اگر وہ مال شک والا ہوتا، تو جس طرح اللہ نے اپنے نبی کے وجود مسعود میں اس یہودیہ عورت کا کھانا نہیں جانے دیا، اگر ابو بکر کا مال اس قابل نہ ہوتا تو اللہ پاک و پوتر وجود میں ابو بکر کا مال بھی نہ جانے دیتے۔ اللہ نے اس یہودیہ مال کے اپنے نبی کو خبردار کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اللہ نے اپنے نبی کو خبردار کیا، یہودیہ ہے، اس نے کھانے کے اندر زہر ملایا ہے، اس کو تو نہیں کھانا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں، اور اس غار میں کھانا کس کے گھر سے آتا رہا؟ اونچے وہاں سے ابو بکر کے گھر سے آتا رہا۔ اس دوران دودھ تازہ کس کے گھر سے آتا رہا؟ اس دوران آپ علیہ السلام کو مکہ المکرمہ کی ساری خبریں دینے والا کون سا گھر تھا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا گھر تھا۔